رحمان و رحیم اولان اللہ ادویلا و اون یارتبویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے بانی اوٹومان امپائر کے پہلے سلطان عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانیں گے، اور ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کیا تھی، کیوں مسلمان اس وقت عروج پر تھے، کیسے ایک عظیم سلطنت عثمان غازی نے قائم کر لی، اور عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کیا تھا۔ تو سب سے پہلے مختصر انٹروڈکشن تعارف آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ 1258 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ ایگزیکٹلی مینشن تو نہیں ہے، لیکن کچھ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ آپ 13 فروری 1258 عیسوی میں سوت کے مقام پر سلجوقوں کی حکمرانی کے دوران روم کی سلطنت میں پیدا ہوئے، اور 1281 میں جب آپ کی عمر صرف 23 سال تھی، آپ اپنی قابلیت، اپنی بہادری، اپنی شجاعت، اپنی سیاسی بصیرت کی بنیاد پر اپنے کائی قبیلے کے سردار منتخب ہو گئے، اور آپ 1324 میں سوت کے مقام پر آپ نے پردہ فرمایا، اور آپ کا مزار ترکی کے شہر بورسا میں موجود ہے۔ آپ کے والدین کا تذکرہ کیا جائے تو آپ کے والد محترم کا نام ارطغرل الغازی تھا، اور آپ کی والدہ محترمہ حلیمہ سلطان تھیں۔ تو یہ تو مختصر انٹروڈکشن تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کی کامیابی کی وجہ کیا تھی، کیسے اتنی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی، اور سلطنت عثمانیہ کے حصول کا مقصد کیا تھا، اور مسلمان اس وقت کیوں عروج پر تھے۔ تو سب سے پہلے جیسے ترکش زبان میں کہا جاتا ہے، ہر پادشاہن آرکسندہ بر اللہ دوستو، یعنی ہر نیک بادشاہ کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ کا دوست یعنی ولی اللہ ہوتا ہے، اور عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے بھی ایک ولی اللہ تھے، کیونکہ آپ کے مرشد شیخ ایدر علی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور عثمان غازی سنی اور وفائیہ طریقت سے وابستہ تھے۔ یہاں ایک بات کہوں گا، کیونکہ کچھ لوگ پاکستان میں ہیں جو کہتے ہیں بابت شاہی کوئی نہیں، تو ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ سلطنت عثمانیہ کے ہر نیک بادشاہ کے پیچھے ان کو کوئی نہ کوئی ہمارا بابا ہی نظر آئے گا، اور عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے بھی شیخ ایدر علی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت تھی، اور انہوں نے ہی عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت فرمائی۔ چلیں آپ واپس چلتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد یعنی بیس کیا تھی، کیوں مسلمان اس وقت پیک عروج پر تھے، کیسے ایک عظیم سلطنت عثمان غازی نے قائم کر لی، اور عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کیا تھا۔ تو اس حوالے سے عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا تھا۔ تو آپ فرماتے تھے بر کچک بیلی کی دم اچ کتائی برودم کرکابگا اچن دیل رضائی الہی اچن یرودم، یعنی بر کچک بیلی کی دم، میرے پاس چھوٹی سی سرداری تھی، میں ایک چھوٹے سے قبیلے کا سردار تھا، اچ کتائی برودم، میں نے اس کو 3 بڑے اعظموں تک پھیلا دیا، کرو کافگا اچن دیل رضائی الہی اچن یرودم، میں صرف خشک لڑائی کے لیے نہیں، یعنی صرف لڑائی کرنا میرا مقصد نہیں تھا، بلکہ خدا کی رضامندی کے حصول کے لیے میں چل پڑا تھا۔ اگر مکمل ترجمہ کیا جائے تو اس طرح سے ہوگا، برکچک بیلی کی دم اچ کتائی برودم کرو کافگا چن دیل رضائی الہی چن یرودم، کہ میں چھوٹے سے قبیلے کا سردار تھا، میرے پاس چھوٹی سی سرداری تھی، لیکن اب میں 3 بڑے اعظموں تک میں نے اس سرداری کو پھیلا دیا ہے، میرا چھوٹا سا قبیلہ پھیل کر 3 بڑے اعظموں تک پھیل چکا ہے۔ تو میں خشک لڑائی کے لیے نہیں نکلا تھا، صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے نکلا تھا، اور اسی وجہ سے میں آج 3 بڑے اعظموں تک میرا قبیلہ پھیلا ہوا ہے۔ اور اسی طرح عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے مقصد کے حوالے سے فرماتے تھے، مقصدمز اللہ دینی یائی مکتر یوکسا کرو کافگا و جہان گیلک داوس دیل دے، مطلب یہ کہ مقصدمز اللہ دینی یائی مکتر، ہمارا مقصد اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، یوکسا کرو کافگا و جہان گیلک داوس دیل دے، اس کے برعکس صرف حالی لڑائی کرنا اور مفاد پرستی، دنیا پرستی ہمارا معاملہ نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اور اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ اسی سلسلے میں عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور فرمان بھی ہے، الہی کلمت اللہ حزمتی ہر شیدن استندر، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خدمت سب سے بہترین ہے، سب سے افضل ہے۔ الہی کلمت اللہ حزمتی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خدمت ہر شیدن استندر، ہر چیز سے اوپر ہے، تو سب سے افضل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خدمت کرنا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی بیس کیا تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی بیس ہی اسلام اور اسلام کے اصولوں پر تھی۔ امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس بنیاد پر سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی،
اور یہ مختصر وقت کے لیے نہیں، کیونکہ یہ کئی صدیوں تک قائم رہی، اور یہ عظیم سلطنت سلطان عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آخری خلیفہ عبد الحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ تک قائم رہی۔ اب بات کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ میں سرکاری عہدے یا ریاستی فرائض کن لوگوں کو سپورٹ کیے جاتے تھے، کیونکہ یہ جاننا بھی بہت اہم ہے۔ تو اس حوالے سے بھی عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان موجود ہے کہ آپ نے اس حوالے سے فرمایا، دین سز آدمہ دولت اشی وریلمز۔ دین سز کہتے ہیں ایسا شخص جو دیندان نہ ہو، بے دین ہو، تو اس حوالے سے آپ فرما رہے ہیں دین سز آدمہ دولت اشی وریلمز، جو شخص بے دین ہے، جو دیندار نہیں ہے، اس کو ریاست کا کوئی فرض بھی، کوئی ذمہ داری، کوئی عہدہ نہیں سونپا جا سکتا۔ تو یہاں دیکھیں، اگر اب ہم آج کے سسٹم سے اس کا موازنہ کریں تو ہم نے ریاستی فرائض ان لوگوں کے سپورٹ کیے ہوئے ہیں جو دیندار تو دور، ان لوگوں کو دین کی الف بے کا بھی نہیں پتہ، اور بدقسمتی سے ملک پاکستان کا نظام ایسے لوگ ہی چلاتے آ رہے ہیں جن کو سورہ اخلاص تک نہیں پڑھنے آتی، اور اس کے حوالے سے کئی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی۔ اور ہمارے ایوانوں میں اکثریت ایسے جاہلوں کی ہے جو دین سے دور ہیں، الا ماشاء اللہ، کیونکہ کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اکثریت ایسے جاہلوں کی ہی ہے۔ جبکہ ہمارے اسلاف اور بالخصوص عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ، جن نے 3 براعظمت تک پہلی سلطنت کی بنیاد رکھی، وہ فرماتے ہیں کہ جو دیندار نہیں، جو بے دین شخص ہے، اسے ریاست کا کوئی فرض نہیں سونپا جا سکتا۔ اسی طرح کے الفاظ عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتوں میں بھی ملتے ہیں، جیسے آپ نے اپنے بیٹے اورحان غازی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ای اول دیئر بutun işlerden öte dini konularda dikkatli ol, dini kurallar güçlü bir devleti inşa eder۔ تو آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا، ای اول، اے میرے بیٹے، دین دیئر بتن اشلردن ہوتے، دیگر تمام معاملات کے مقابلے میں دینی کونولاردہ دقتلی اول، دین کے معاملات میں بہت محتاط رہنا، دین کے معاملات میں احتیاط برتنا، کیونکہ دینی کرالر گچلو بیر دولتی انشاء ادر، کیونکہ دینی معاملات، دین کے احکام ایک مضبوط ترین ریاست کے بنیاد بنتے ہیں۔ اگر مکمل اس کو پڑھا جائے تو اس طرح سے ہے، ای اول دیئر بتن اشلردن ہوتے دینی کونولاردہ دقتلی اور دینی کرالر گچلو بیر دولتی انشاء ادر، کہ اے میرے بیٹے، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ مذہبی معاملات میں خوب احتیاط برتنا، مذہب کے معاملات میں، دین کے معاملات میں محتاط رہنا۔ کیوں محتاط رہنا؟ کیونکہ مذہب کے احکام اور مذہب کے جو اصول جو ہیں وہ ایک مضبوط ریاست بناتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب اسلام، اس کے احکام اور اصول عثمانیوں کے نزدیک کتنی اہمیت رکھتے تھے۔ اگرچہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے اور چاہتا ہوں کہ عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے الفاظ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، لیکن یہ ویڈیو مجھے پتہ ہے زیادہ لمبی ہوئی تو کوئی نہیں دیکھے گا، اور جیسے اقبال نے فرمایا تھا کہ سنے گا اقبال کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ خیر، بس ان الفاظ کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ عثمانیوں کو عروج اللہ عز و جل نے صرف اسی لیے نصیب فرمایا تھا کہ ان کا مقصد دنیا داری نہیں تھا، رضا الہی کا حصول تھا، اور عظیم ریاست کی بنیاد ہی اسلام اور اس کے احکام پر تھی، اور وہ عقائد اہل سنت پر کاربند تھے۔ لیکن آج ہم سب ذلیل و خوار ہیں، وجہ بس یہی ہے کہ ہم اپنی اصل سے ہٹ چکے ہیں، اور قرآن، اللہ عز و جل کے احکام اور نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طریقے سے ہم ہٹ چکے ہیں۔ مختصر، ہم میں دین اسلام کی روح تک بھی باقی نہیں رہی، ہم سب بس نام کے مسلمان ہیں۔ جیسے اقبال فرماتے تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ہوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دعائے اللہ عز و جل ہم سب کو پھر سے اسلام کی وہ اصل روح نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔